السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تاریخ کا بہت ہی بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نگرانی کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا ربی مجھے دکھا تو صحیح، جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی، سواری لے کے حضرت عبداللہ بن زید بصرہ چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید کا نام ہی بڑا تھا۔ بیٹھا کر پوچھا کہ حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یہ تو بتائیں یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی کیوں نہیں مل سکتا؟ لوگ کہنے لگے حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ کہنے لگے کام ہی ایسی کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو اسے دیکھ کے ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا عصر کس نے دیکھی؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں نہ جائیں، وہ خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ عبداللہ بن زید رحمہ اللہ جب جنگل میں گئے تو وہاں پر واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کسی طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کے حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ وہ تو اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا منظر کچھ یوں تھا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کون کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، اور یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا میمونہ ولید سے، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ہماری تو نام کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی جو جواب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو آپ کے خواب میں دیا تھا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی۔
اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو میمونہ ولی فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو دوستو آج کی سٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی سٹوری ہے اور عبداللہ بن زید رحمہ اللہ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو حقیر اور رسوا کر کے ہمارے پاس لے آتا ہے۔